اچھا، آج سے کئی سال پہلے نا میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو تھوڑی سی کنٹروورشل تھی کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا۔ آج وہ تحریر میری نظر سے دوبارہ گزری بھائی، 3000 میسج تھے، شروع کے سارے میسیجز میں مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں، لوگوں نے مس انڈرسٹوڈ کر لیا اسے۔ اچھا، اس کے جواب میں یہ تقریر کرنا چاہتا ہوں آج۔ دیکھیں، تاریخ کو نا ہمیشہ جذبات سے نہیں، حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ ہم اکثر شکست کا الزام باہر والوں کو دے دیتے ہیں، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، مغرب پر، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر باہر والے اتنے ہی طاقتور تھے تو پھر وہی باہر والے اس وقت کہاں تھے جب مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے؟ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں بھائی جس نے ایک چھوٹے سے عرب معاشرے کو نا چند دہائیوں میں سپر پاور بنا دیا تھا؟ اور پھر وہی امت جب ٹکڑوں میں بٹ گئی تو پھر کیا ہوا؟ تاریخ نا ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کسی غیر مسلم نے نہیں پہنچایا ہے، بلکہ مسلمان کی آپسی لڑائیوں نے اور علم سے دوری نے پہنچایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو۔ ابھی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ اختلاف شروع ہو گیا تھا نا، تاریخ پڑھیں۔ اور پھر اختلاف کے مسئلے پر خون بہا، حضرت عثمان کا قتل ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، کربلا ہوا۔ یہ سب کس نے کیا تھا بھیا؟ بتائیں نا ذرا۔ رومیوں نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، یا پھر مسلمانوں نے خود کیا تھا؟ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ نام تو مسلمانوں والے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ تکبیریں بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر فوج لے کے نکلے تھے، لیکن اقتدار کی ہوس نے انہیں تاریخ کا مجرم بنا دیا تھا۔ عباسی اور اموی اور عثمانی ادوار کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سلطنت بچانے کے نام پر بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا۔ عثمانی سلطنت میں وہ کیا نام تھا اس کا، محمد کیا نام تھا یار، سلطان محمد ثالث نے تخت سنبھالنے کے لیے اپنے 19 بھائی قتل کروائے تھے، ایک باپ کے نطفے سے 19 بھائی، تاکہ اقتدار محفوظ رہے۔ سلطان مرادی تھرڈ کو دیکھ لیں، اس کے دور میں بھی شہزادوں کو قید رکھا جاتا تھا، معمول تھا یہ، تاکہ وہ بغاوت نہ کر سکیں۔ یہی ہے نا، مغل سلطنت کو دیکھ لیجیے نا، اورنگزیب تو پڑھا ہوگا نا آپ نے، مقتدی بندہ تھا، وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کروا دیا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس کا، 4 بھائی تھے نا، وہ دارا شکور کو قتل کروایا تھا۔ شجاع اور مراد بخش کون تھے؟ سگے بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ کے نطفے سے۔ اس کے خلاف جنگیں کس نے لڑی تھی بھائی؟ اورنگزیب نے۔ اپنے باپ شاہجہاں کو کس نے آگرہ میں 8 سال کے لیے قید کیا تھا؟ اورنگزیب نے۔ کون تھا وہ؟ مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، دعائیں کرتا تھا، کوئی غیر فوجی نہیں تھا وہ۔ یہ مسلمان سلطنتوں کے اندر اقتدار کی جنگیں تھیں۔ عباسی خلافت بھی ایسی تھے، بھائی بھائی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ خلیفہ امین اور مامون مشہور لوگ، انہوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا تھا۔ ایک مسلمان خلیفہ دوسرے مسلمان خلیفہ کے خلاف فوج لے کر کے آ گیا تھا، دارالحکومت تباہ ہو گیا تھا، ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ ہارون رشید کا نام سنا ہے نا، یہ دونوں اس کے سگے بیٹے تھے، ایک باپ کے نطفے سے، سگے بیٹے، مسلمان، کلمہ کو۔ بغداد کی بات کر لیں آپ بھائی، 1258 میں وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں تھیں، جہاں پہ بیت الحکمہ تھا، جہاں پہ سائنس تھی، فلسفہ تھا، طب تھی، ریاضی عروج پر تھی، منگول آئے، شہر تباہ ہوا، کتابیں دریا برد کر دی گئیں۔ دجلہ کا جو پانی تھا نا بھائی، وہ کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ اس وقت کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی، سیاہی سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف منگول ذمہ دار تھے، یا پھر مسلمان حکمرانوں کی آپس کی نفرت بھی ذمہ دار تھی؟ دشمن دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ بتائیں آپ، بہت تلخ ہے، بتا رہا ہوں۔ اندلس کو دیکھ لیں آپ، آج اسپین میں جو عظیم اسلامی تاریخ دفن ہے نا، کبھی پڑھیں، چاروں طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے۔ ایک وقت تھا نا کہ وہ اسپین علم، تہذیب اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اندلس کو عیسائی طاقتوں نے صرف جنگ سے نہیں ہرایا تھا، بلکہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جانے نے ہرایا تھا۔ ہر شہر کا الگ بادشاہ تھا، ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ کے خلاف غیر مسلموں سے جا کے اتحاد کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ پورا اندلس ہاتھ سے نکل گیا، اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے فرقے الگ ہیں، مولوی الگ ہیں، سیاست الگ ہے، قومیت الگ ہے، ہر شخص دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو اسلام سے زیادہ مسلک کی فکر ہے، کسی کو دین سے زیادہ اپنے لیڈر کی فکر ہے، کسی کو سچ سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ تحقیق چھوڑ دی، علم چھوڑ دیا، کردار چھوڑ دیا، اور صرف نعروں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا۔ حالانکہ تاریخ نہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، قومیں باہر سے نہیں بلکہ اندر سے زیادہ ٹوٹتی ہیں۔ روم باہر سے تو کمزور نہیں ہوا تھا نا، اندر سے سڑا تھا بھائی، اندر سے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جب تک مسلمان علم، اتحاد، انصاف، کردار پر کھڑے ہوئے تھے نا، دنیا انہیں روک نہیں سکی تھی۔ اور جب وہ خود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو پھر کوئی دشمن انہیں بچا نہیں سکا تھا۔ میری لائٹ بند ہو گئی بھائی۔ اسلام
کو تلواروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں کو ان کے غرور، آپسی نفرت نے اتنا نقصان پہنچایا. اور جب تک مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تاریخ خود کو دہراتی رہے گی. تقریر بہت لمبی ہو گئی. میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ کھڑا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا. یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا. آمین.